أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. محترم ٹم اسکول کے سارے پیرنٹس، ٹم اسکول کے سارے اسٹوڈنٹس اور اسی طرح سے تمام ناظرین کا سب سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہوں. الحمدللہ آج ہم جو ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ ویڈیو تجوید سیریز کا سب سے پہلا ویڈیو ہے، جس میں ہم تجوید کا ایک مختصر تعارف جانیں گے. تجوید کیا ہے اور کیوں یہ ایک اہم چیز ہے، اسے کیوں سیکھا جائے، ان سارے سوالات کے ہم جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ان ساری باتوں سے پہلے میں اپنا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں. میں فرحان احمد فیاض الدین سومانی، میں ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں، ممبئی شہر میں رہتا ہوں، اور الحمدللہ میں ایک حافظ قرآن ہوں اور ساتھ ہی ساتھ صاحب اجازہ بھی ہوں. جن لوگوں کو صاحب اجازہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، ان کو میں یہ بتا دوں کہ صاحب اجازہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اجازہ کا ہولڈر ہوتا ہے. اور یہ اجازہ کیا ہوتا ہے؟ اجازہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے جو شیخ اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے، اور شیخ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کے اندر کہ تمہیں میں پرمیشن دیتا ہوں کہ تم قرآن کو آگے دوسروں کو سکھا سکو. تو الحمدللہ مجھے یہ سند حاصل ہے، یہ اجازہ حاصل ہے، اور یہ اجازہ روایت حفص عن عاصم، امام عاصم سے جو امام حفص نے سیکھا، اس روایت کی یہ سند ہے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ قرآن کو پڑھنے کے 7 مشہور طریقے ہیں، بلکہ ٹوٹل 10 بتاتے ہیں، 7 مشہور طریقے ہیں. ان میں سے امام حفص نے جو امام عاصم سے سیکھا، یہ سب سے زیادہ مشہور روایت ہے، جس کو ہم سب آج قرآن کو جس طرح سے پڑھتے ہیں پورے دنیا میں سب سے زیادہ یہی روایت استعمال ہوتی ہے. تو الحمدللہ مجھے اسی روایت میں اجازہ ملا ہے، اور یہ اجازہ فی حفظ القرآن الکریم ہے. اور اس سند کی ایک اور خاصیت میں آپ کو بتا دوں، اس سرٹیفکیٹ کے اندر میرے جو شیخ ہیں، انہوں نے اپنے سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اساتذہ ہیں، ان سب کے نام اس میں ذکر کیے ہیں. تو یہ چین آف استاذ جو ہے وہ الحمدللہ ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل، اور حضرت جبریل سے اللہ رب العالمین تک. تو یہ اجازہ کی سند مجھے مل چکی ہے الحمدللہ. تو یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا. اور اسی طرح سے فی الحال میں کلیۃ الحدیث الشریف والدراسات الاسلامیہ، کالج آف حدیث اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں اسپیشلائزیشن ان حدیث کا کورس کر رہا ہوں. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ میں انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی میں تجوید کورس کا انسٹرکٹر بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ گلوبل قرآن میمورائزیشن سینٹر میں جو حفظ کے گروپس چلتے ہیں، ان میں بھی میں ایک انسٹرکٹر کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دے رہا ہوں. تو آئیے اب ہم تجوید کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجوید کیا چیز ہے. سب سے پہلے تجوید کیوں امپورٹنٹ ہے، ہم تجوید کو کیوں سیکھیں، تجوید کیوں سیکھنا چاہیے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ہم انگلش لینگویج کیوں سیکھتے ہیں. انگلش لینگویج ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ انگلش لینگویج ہم اس لیے سیکھتے ہیں کیونکہ آج یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے. آج اس لینگویج کے بغیر
ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اکثر کام ہونے کے لیے انگلش لینگویج جاننا ضروری ہے. اسی لیے ہم انگلش لینگویج آج اسکول میں سیکھتے ہیں. اسی لیے ایسے ہی ہم میتھ سیکھتے ہیں, سائنس سیکھتے ہیں, تاکہ ہم آگے جا کر کے ان سبجیکٹس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکیں. تو تجوید ہم کیوں سیکھیں؟ تجوید سیکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو صحیح سے پڑھ سکیں. ٹھیک جس طرح سے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اسی طرح ہم پڑھ سکیں. اسی لیے ہم تجوید کو سیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو ٹھیک اسی طرح پڑھ سکیں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا. تجوید کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ تجوید کا لٹرل میننگ تحسین ہوتا ہے. عربی میں ایک ورڈ ہے تحسین, جس کا مطلب ہے ڈوئنگ سم تھنگ ان دا بیسٹ مینر. کوئی بھی کام کو سب سے بہترین طریقے سے کرنا, یہ تجوید کا لٹرل میننگ ہوتا ہے. اور تجوید کا جو اپلائڈ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ articulating every letter from its articulation point and giving all the letters their due rights, as well as applying all the rules of tajweed which have been laid down by the scholars of Quran, by the scholars of قراءة. تو تجوید کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طرح سے نکالنا, ساتھ ہی ساتھ ہر حرف کو اس کے اپنے صفت دینا, اور اسی طرح سے جو ہر حرف کے رولز ہوتے ہیں. اب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر الگ الگ حرف ایک کے بعد ایک آتے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بہت سارے رولز نکلتے ہیں. تو ان سارے رولز کو اپلائی کرنا, یہ ہوتا ہے تجوید کا مطلب, یہ ہوتا ہے تجوید کا اپلائڈ ڈیفینیشن. اب میں آپ کے سامنے کچھ وقت کے لیے تلاوت کروں گا. 2 طریقے سے میں تلاوت کروں گا, آپ خود جج کریں کہ ان میں سے کون سا صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا اور ان میں سے کون سا اچھا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا. تو سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا, اور سورہ فاتحہ کو 2 طریقے سے پڑھوں گا. تو یہ ہے سب سے پہلا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ ہوگا پہلا طریقہ. اب یہ دوسرا طریقہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو یہ ہو گیا قرآن کی تلاوت. 2 طریقے سے میں نے پڑھا. پہلے طریقے میں نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا, تو یہ نتیجہ ہوتا ہے تجوید کو نہیں جاننے کا. پہلا جو طریقہ تھا اس میں نے تجوید کو بالکل اپلائی نہیں کیا تھا, کسی بھی طرح سے اس کو اپلائی نہیں کیا. جو حرف پروناؤنس ہوتے ہیں میں نے ان کو ان کے مخرج سے نہیں نکالا, اور جو حرف کے جو صفت ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے اپلائی نہیں کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی غلطی جو ہے کی گئی تھی, وہ کون سی؟ بغیر اعوذ باللہ کے میں نے تلاوت کو شروع کیا, جو کہ تجوید کے رولز کے خلاف ہے. اور جو دوسرا طریقہ تھا اس میں اعوذ باللہ پڑھا گیا, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا گیا, اور پھر جو ساری آیتیں پڑھی گئی تھیں ان کے اندر تجوید کو اپلائی کر کے پڑھا گیا تھا. یعنی جو حرف ہوتے ہیں ان کو ان کے مخرج سے نکالا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ حرف کے جو صفت ہوتے ہیں, ہر حرف کے جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان سب کو اپلائی کر کے پڑھا گیا تھا. تو یہ بنیادی فرق ہو جاتا ہے. تو تجوید کے ذریعے سے جو سب سے بڑا فضل ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے
کہ ہم قرآن کو بالکل اسی طرح سے پڑھ پاتے ہیں جس طرح سے ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ recite the Quran with its measured recitation، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ ترتیل کا یہاں پر مطلب ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ہر حرف کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وقف کے جگہ ہیں ان سب کو معلوم کیا جائے، کہاں پر وقف کیا جائے کہاں پر نہیں کیا جائے، یہ ساری باتیں ہیں تجوید کے اندر۔ تو یہ تجوید، ایک بات آپ کو بتا دوں، اس تجوید کے فاؤنڈر کون ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ تجوید کے فاؤنڈر کون ہیں، اس کو کس نے فاؤنڈ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تجوید کے فاؤنڈر یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو یہ تجوید کے ساتھ اترا۔ حضرت جبریل علیہ السلام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کرتے تھے کہ قرآن کو کس طرح سے پڑھا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے، اس نالج کے فاؤنڈر ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس وقت اللہ کے رسول کے دور میں اس طرح کے رولز نہیں تھے جس طرح سے آج ہم لوگ تجوید کو پڑھیں گے انشاءاللہ، آج یعنی آنے والے دنوں میں۔ تو اس طرح سے رولز نہیں تھے اس وقت پریکٹیکل اپلائی کر کے پڑھتے تھے، یعنی رولز کی شکل نہیں تھی، جس طرح سے احکام النون ساکنہ و تنوین، نون ساکنہ اور تنوین کے رولز، میم ساکن کے رولز، مد کے رولز، یہ سب اس وقت نہیں تھے۔ اس وقت پریکٹیکلی سکھایا جاتا تھا، اس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بس سکھایا جاتا تھا کہ آپ کو یہ پریکٹیکلی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، والسماء میں مد کھینچنا ہوگا، یعنی بس کھینچنا ہوگا۔ یہ نہیں سکھایا جاتا تھا کہ یہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے، یہ ساری تفصیلات ہم آگے جانیں گے انشاءاللہ۔ تو تجوید کے جو فاؤنڈر ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور آج یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ آتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ارے یہ تجوید جو ہے یہ بعد میں کئی سالوں بعد جو ہے کچھ لوگوں نے مل کر کے اسے فاؤنڈ کیا۔ بہت غلط بات وہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، اور جب انہوں نے قرآن سکھایا تو انہوں نے طریقہ بھی سکھایا کہ کس طرح سے اسے پڑھنا چاہیے، یہ مخرج کہاں سے، اس حرف کا مخرج کہاں ہے، یعنی یہ کہاں سے نکلے گا، یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی طور پر سکھائی تھیں۔ اور پھر بعد میں جا کر جب عرب قوم نان عربس کے بیچ میں مکس اپ ہونے لگے تو وہاں پر جا کر مسئلہ آنے لگا، کیونکہ نان عربس تو عربی زبان کو ویسے نہیں پڑھ پائیں گے جس طرح سے عرب پڑھ پاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ڈر تھا کہ قرآن جس طرح سے نازل ہوا ہے وہ لاسٹ ہو جائے گا، اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ لوگ بھول جائیں گے، اسے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ جب ڈر علماء کو محسوس ہوا، علماء قراءت کو محسوس ہوا، تو تب جا کر کے انہوں نے یہ سارے رولز لے کیے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں یہ ہا جو ہے یہ حلق کے بیچ کے حصے سے نکلتا ہے، اور یہ جو لیٹر ہے اس کا یہ مخرج ہے، یہ لیٹر کے یہ صفات ہیں، اس کے یہ کیریکٹرسٹکس ہیں، اور انہوں نے سارے تجوید کے رولز کو لے کیے تاکہ آگے آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکے، اور تاکہ آگے آنے والے تمام لوگ قرآن کو پڑھنے کے وقت غلطی سے بچ جائیں، غلطی کرنے سے بچ جائیں، اور قرآن کو ویسے ہی پڑھیں جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسے ہی میں ان علماء قراءت میں سے ایک عالم کا نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ہیں امام ابو عبید القاسم بن سلام۔ یہ علماء قراءت میں سے تھے، یہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ کئی سارے علماء تھے۔ انہوں نے سب نے مل کر کے تجوید کے رولز کو لے ڈاؤن کیا، انہوں نے تجوید کے رولز کو رکھا کہ یہ فلاں فلاں رولز ہیں، اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ فلاں حرف کا یہ مخرج ہے، فلاں حرف کی یہ صفت ہے، یہ ساری باتیں امام ابو عبید القاسم بن سلام اور انہی کے ساتھ میں کئی سارے علماء نے مل کر اسے رکھا۔ تو سائنٹیفک شکل جو دی گئی تھی وہ امام ابو عبید قاسم بن سلام نے دی،
لیکن جو پریکٹیکل اس کا اسپیکٹ تھا، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھا، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا. تو یہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی عظیم علم ہے، بہت ہی نوبل نالج ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک قرآن مجید کے ساتھ ہے. اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ سب سے گریٹسٹ بک ہے اپون دا فیس آف دی ارتھ. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سورہ حشر کی آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس پہاڑ کو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتے. یعنی وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، تاکہ وہ غور اور فکر کریں. تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا اور پہاڑ کے پاس سمجھنے کی طاقت ہوتی، اس کے پاس احساس ہوتا، اس کے پاس سینس ہوتا، تو وہ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ پہاڑ جیسی عظیم مخلوق اس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اب ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، ہم انسانوں کے سامنے یہ کتاب کتنے سارے دنوں سے ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، کیا یہ کتاب ہمارے اوپر اپنا اثر رکھتی ہے؟ یا ہمارے دل پہاڑ سے بھی سخت ہو چکے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں. یہ کتاب ایک عظیم کتاب ہے. اسی کتاب کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے درجات کو، ان کے سٹیٹس کو بلند کرتا ہے. اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسی کتاب کو ابینڈن کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے درجات کو گھٹا دیتا ہے، ان کے درجات کو گرا دیتا ہے. تو جب ہم اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس کتاب سے جڑے ہوئے جو سارے نالجز ہیں، جو سارے سبجیکٹس ہیں، جیسے تجوید کا علم ہے، جب ہم تجوید کے علم کو حاصل کریں گے، قرآن کو کیسے پڑھا جائے اس علم کو حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے، تب اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے درجات کو اس دنیا میں بلند کرے گا اور آخرت میں بھی بہت عظیم ہمیں درجہ عطا کرے گا. لیکن اگر ہم ان ساری چیزوں کو ترک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سٹیٹس کو گھٹا دے گا، ہمارے پاس جو آنر ہے اس کو چھین لے گا. اسی لیے ہم اس عظیم علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیوز میں اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آخر میں ختم کرتے ہوئے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. یعنی قرآن کو کیسے پڑھا جائے اسے سیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے آگے بھی سکھاتے ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو سکھاتے ہیں، اس کو کیسا پڑھا جائے اسے سکھاتے ہیں. تو یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیوز میں اور بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو واچ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تب تک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.